وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6، هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں کے اندر۔ کون کس شکل میں اس دنیا میں پیدا ہوگا، یہ ساری تخلیق ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں دنیا میں بلینز آف لوگ ہیں اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے کیسے مختلف بنایا ہے، اور یہ ساری تخلیق ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے کہ کون کس شکل میں اس دنیا میں آئے گا، کون کالا ہوگا، کون گورا ہوگا، کون لمبا ہوگا، کون چھوٹا ہوگا، کیسے کس کے فیچرز ہوں گے، یہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ غور و فکر کرو، کیونکہ یہ سورہ جو ہے عیسائیوں سے خطاب ہے زیادہ تر۔ تو عیسائیوں کا یہ سوال تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو تمہید اللہ تعالیٰ باندھ رہے ہیں کہ سوچو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، وہ اللہ جو اس چیز پر قادر ہے کہ اتنے لوگوں کو، بلینز آف لوگوں کو پیدا کر رہا ہے اور ہر ایک کو دوسرے سے مختلف بنا رہا ہے، مختلف صورت میں پیدا کر رہا ہے، تو کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ بن باپ کے بچہ پیدا کر دے؟ کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح وہ انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور جو زبردست ہے اور جو حکمت والا ہے۔ یعنی ہماری تخلیق العزیز اور الحکیم کی طرف سے ہوئی ہے، جو بہترین ہے اور اس نے ہمیں بہترین طرز پر پیدا کیا ہے۔ اور اس سے یہ چیز بھی سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جو ہماری صورت ہے نا، یہ اللہ نے تخلیق کی ہے اور بہترین تخلیق کی ہے۔ کبھی اپنی صورت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے بہت ہی کم ایسے بندے ہیں جو اپنی صورت پر مطمئن ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی اعتراض ہی ہوتا ہے، اور کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے اپنی صورت پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری صورت العزیز اور الحکیم نے بنائی ہے اور بہترین بنائی ہے۔ کبھی شیطان کے اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ ہم جو ہے انسیٹسفائیڈ رہتے ہیں، میری ناک ایسی نہ ہوتی، میرے بال ایسے نہ ہوتے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے خواتین جو ہیں ہر وقت اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش میں رہتی ہیں۔ بال جس کے سٹریٹ ہیں وہ اس کو کرلی کر رہا ہے، جس کے کالے ہیں وہ اس کو گولڈن کرنے کے فکر میں ہے۔ تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سورہ النساء کی آیت ہے، انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، 119 نمبر آیت ہے، جس میں اس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایسے کر کے آیت ہے، میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں تھوڑی سی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں، کہ ہر وقت انسان انسیٹسفائیڈ رہے کہ میری جو صورت ہے میں اس کو بدلنے کی کوشش کروں۔ یہ دھوکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور انسان کا اتنا وقت ضائع ہوتا ہے ان سب چیزوں کے پیچھے کہ انسان کبھی کوئی پلاسٹک سرجری کروا رہا ہے، کوئی جھریاں ختم کروا رہا ہے، اور اب تو اتنا بڑا فتنہ ایک دنیا میں آ چکا ہے کہ لوگ جینڈر بھی چینج کروا رہے ہیں نا آپریشن کے ذریعے۔ تو یہ ساری بے سکونی اور یہ وقت کا ضیاع، یہ سب شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ پوری دنیا ہے، اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اس کے ذریعے ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے، ہمیں عبادت کے لیے وقت چاہیے، مگر سارا وقت تو انہی چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں خواتین کا کتنا وقت جو ہے وہ بیوٹی پارلرز میں گزرتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ قرآن کو تفسیر سے پڑھیں، کورس کر لیں، تو کہتی ہیں وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو وقت سارا تو چلا جاتا ہے ان کاموں میں۔ بال ڈائی ہو رہے ہیں، کوئی کلر ہو رہے ہیں، اب تو عجیب و غریب کلرز کے بال ڈائی کروانے شروع کر دیے۔ اگر آپ سوچیں نا کہ اس سب چیزوں کا فائدہ کیا ہے، یہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو چیز آپ کو دی ہے، آپ اس پہ ناشکری کر کے اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہت سمجھداری کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے کہ انسان کو اللہ نے بہترین طرز پہ بنایا ہے، بہترین صورت میں بنایا ہے۔ جو جیسا ہے وہ بہت خوبصورت ہے،
اور اگر ہم اس کو بدلنے کی کوشش کریں نا تو ہم اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ العزیز ہے، الحکیم ہے، اس نے ہمیں حکمت کے ساتھ پیدا کیا اور اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ تو اپنے آپ کو شیطان کے دھوکے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اس آیت میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔